بل پہ مجھے آج بولنا تھا، اور جو بل راجیہ سبھا میں آج چرچا کے لیے لسٹ میں آیا تھا وہ تھا ریزرویشن فار اکنامکلی ویکر سیکشنز۔ کچھ مہینے پہلے یہ بل اس صدن میں آیا تھا پورے دیش کے لیے، اور آج اس صدن میں چرچا کے لیے آیا تھا۔ جو میں سوچ کے آیا تھا اس بل پر چرچا کرنے کے لیے، اب اس چرچا کا ارتھ ہی نہیں رہا، کیونکہ اس بیچ میں آج شاید جب سے میں پیدا ہوا جموں کشمیر میں، ایک تو 1947 کا اتہاس تھا جب میں پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن میرے پیدا ہونے کے بعد اور میری راجنیتی کے جیون میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس اسٹیٹ کے ساتھ جو ہمارے بھارت کا سر ہے ایک دن یہ سر کاٹ دیا جائے گا۔ میں سوچ کے آیا تھا کہ میں اکنامکلی ویکر سیکشنز کی ریزرویشن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ 70 سال کے بعد یہ بل آیا ہے دیش میں، تو یہ 4 مہینے اور انتظار کر سکتا تھا تاکہ ویدھان سبھا میں وہاں جو لوگوں کے چنے ہوئے نمائندے پرتنیدھی جو الگ الگ سٹاٹا سے تعلق رکھتے ہیں، اپر کاسٹ، بیکورڈ کاسٹ، مائنارٹیز بھی الگ الگ، وہاں ہندو مائنارٹی ہے، وہاں سکھ مائنارٹی ہے، وہاں کرسچن مائنارٹی ہے، جین مائنارٹی ہے، وہاں لداخ کے لوگ ہیں، وہاں جموں کے لوگ ہیں، کشمیر کے لوگ ہیں، اور وستار سے اس پہ چرچا کرتے، تو میں تو اس کو سپورٹ کرنے آیا تھا اپنی طرف سے، کیونکہ ہمیشہ میں مانتا ہوں کہ غریب لوگ صرف ایک دھرم میں یا ایک کاسٹ میں نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی اسٹیٹ میں دیکھا اپر کاسٹ کے راجپوت بھی میں نے غریب دیکھے ہیں، میں نے اپر کاسٹ کے برہمن اور میرے بزنس مین بھائی اور بہنیں بھی غریب دیکھی ہیں، میں نے مسلمز بھی غریب دیکھے ہیں، دلت بھی دیکھے ہیں، بیکورڈ فارورڈ کے۔ تو یہ ایک ایسا اچھا قدم ہے کہ ہم بجائے کاسٹ کے ہر وقت جاتے ہیں، تو ایک پروویژن کم سے کم ان غریبوں کے لیے ہے۔ غریبی ایک اپنے آپ میں دھرم بھی ہے اور جاتی بھی ہے، اور یہ ہر دھرم اور ہر جاتی اور ہر کاسٹ پر لاگو ہوتی، یہ اچھا پروویژن۔ صرف اتنا میں صلاح دینے والا تھا کہ یہاں کے بجائے وہاں کی ویدھان سبھا اگر 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے میں جب الیکشن ہوتے تو اس پہ چرچا ہوتی، جہاں 70 سال میں یہاں لاگو نہیں ہوا تو وہاں اگر 6 مہینے بعد میں لاگو ہوتا تو کچھ آسمان گرنے والا نہیں تھا۔ لیکن پچھلے 1 ہفتے سے پورا جموں کشمیر لداخ پریشان تھا، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں رات کو 2:30 بجے سویا، جموں کشمیر سے بھی فون آتے تھے، پورے دیش سے بھی فون آتے تھے، الگ الگ افواہیں تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا جنگ ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا تھا اسٹیٹ کے 2 حصے، کوئی کہہ رہا تھا 3 حصے کیے جا رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا ڈیلیمیٹیشن ہو رہی تھی، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آرٹیکل 370 ختم ہوگا، کوئی یہ کہہ رہا تھا نہیں آرٹیکل 37 رہے گا، صرف 35A ختم ہو جائے گا۔ اور یہ ٹیلی فون اور چنتا خالی کشمیر ویلی سے نہیں تھی، لداخ سے بھی تھی، جموں سے بھی تھی،
اور جب میں جموں کی بات کرتا ہوں میں تو رجوری پنچ سے لے کر جموں کٹھوا سانبا سے لے کر ادھمپور سے لے کر رامبن بہرحال اور کشتواڑ تک بات کرتا ہوں. میں جموں شہر کی بات نہیں کرتا ہوں کہ جموں شہری جموں نہیں ہے, 10 ڈسٹرکٹ, اور اس ڈسٹرکٹ میں سب دھرموں کی آبادی ہے. ان 10 ڈسٹرکٹوں میں جموں کے ہندو کی آبادی بھی ہے, مسلم بھی ہے, کرسچن بھی ہے, جین بھی ہے اور سکھ بھی ہے. تو شاید ایک وچار دھارا کرنے کے لیے چنتا کا وشے نہیں ہو, لیکن جن سب کے نام لیے ان کے لیے یہ چنتا کا وشے تھا. لیکن آج جس طرح سے ایٹم بم پھٹتا اچانک, ویسے ہی سدن میں صبح ہوا. ماننی گृह मंत्री جی جب آئے تو ایسا وسفوٹ ہوا کہ جن ایک ایک چیز کے لیے آشنکائیں محسوس کی جا رہی تھی ایک ہفتے سے, جب سے یہاں سے پیراملٹری فورسز کو جموں کشمیر بھیجا گیا تھا, جب سے اے ڈی جی پی جے کے پی نے سبھی ایس پیز کو کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس پورا سامان ہے اور اگر نہیں ہے تو 24 گھنٹے میں سپلیمنٹ کیا جائے گا. ہاسپٹلز میں ایڈوائزری دی جا رہی تھی ریٹن, کوئی ڈاکٹر چھٹی پہ نہیں جائے گا. جہاں ہل کاؤنسل تھی کارگل کی, لے کا مجھے نہیں ملا, لیکن کارگل کا مجھے ڈپٹی کمشنر کا آرڈر کی کاپی ملی کہ کوئی بھی آفیسر نچلے لیول تک چھٹی نہیں لے پائے گا. تو یہ 27 تاریخ سے, اور ہوم منسٹری کے ایڈوائزری لکھت میں کہ سبھی یاتری جو امرناتھ جی کی یاترا کرنے کے لیے گئے ہیں وہ واپس آنا شروع کر دیں, جو پریٹک ہیں وہ واپس آئے. اور جو ایڈوائزری میں نہیں تھا, جیسے سینٹرل یونیورسٹی ہے, این آئی ٹی ہے, اس میں دیش بھر کے 500-600 سے زیادہ بچے کشمیر وادی میں پڑھتے ہیں. ان کی صبح ہی پرسوں بسیں لگائی گئی تھیں سیٹرڈے کو, اور ان کو ایویکیٹ کیا جا رہا تھا. جو ایڈوائزری نہیں تھا لیکن لوکل ایڈمنسٹریشن بائی ورڈ آف ماؤتھ, جو لاکھوں مزدور ہیں ہندوستان بھر کے, جو گرمیوں میں وہاں مزدوری کرنے جاتے ہیں, کچھ مزدوری, کچھ کارپینٹر, کچھ میسنز اور کچھ کنٹریکٹرز باہر کے, سڑکیں بنانے کے لیے, بلڈنگیں بنانے کے لیے, ان کو بھی بھیجا جا رہا تھا. تو ایک ہفتے سے ہی جموں کشمیر میں اور وشیش روپ سے کشمیر گھاٹی میں اور جموں پروونس سے کچھ ڈسٹرکٹوں میں ایک بھے, ایک خوف, ایک آتنک کا ماحول بنا ہوا تھا کہ کیا ہوگا, کب ہوگا, کیا ہوگا. لیکن جن چیزوں کا میں نے الیکھ کیا کہ جس چیز کا لوگوں کو ڈر تھا کہ ان میں سے کوئی ہو سکتی تھی, لیکن کبھی بھی جموں کشمیر کیا بھارت کا یا دنیا کا, کیونکہ جموں کشمیر 47 سے ہی دنیا کا چرچا میں بنے رہا اور دیش کی چرچا کا وشے ہمیشہ بنتا رہا. تو میں نہیں سوچتا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کتنا بھی بدھیمان آدمی ہو, کتنا بھی عقل مند آدمی ہو, اس نے کبھی, اور کشمیر میں کتنا بھی ایکسپرٹ, کئی ایکسپرٹس ہیں کشمیر میں ہندوستان سے زیادہ ودیشی ملکوں میں, شاید ان میں سے کسی نے یہ اندازہ نہیں لگایا ہوگا کہ ان 4-5 چیزوں میں سے ایک نہیں, 4 کی 4 چیزیں ایک ہی آرڈر میں یہاں ماننی گृह मंत्री جی پڑھیں گے اور اسی دن سدن میں لائیں گے. آپ بتائیے نا, جمع کر کے مجھے بتائیے, اٹھ کے بتائیے, 29 اسٹیٹیں آج اس بل کے پاس کرنے کے بعد ہوں گی.
تو نئی ایک اسٹیٹ ہندوستان کے نقشے سے ختم ہو گئی نہیں کیوں؟ کیا ارے کیا بات کرتے ہیں؟ پلیز ذرا سمجھا کریے سر. تو ایک اسٹیٹ، اور وہ کون سی اسٹیٹ؟ وہ اسٹیٹ صرف سر نہیں، سرتاج نہیں، وہ چائنا کے ساتھ لگا ہوا، وہ پاکستان کے ساتھ لگا ہوا، وہ پی او کے ساتھ لگا ہوا. جہاں چین نے حملہ کیا اس کے ساتھ لڑائی لڑنا پڑی، پاکستان کے ساتھ 3-4 لڑائیاں ہوئی، ان کے ساتھ لڑائی لڑنا پڑی. اور جہاں ہماری فوج نے ہماری سیماؤں کی سرکشا کی، وہاں جموں کشمیر کی عوام نے، جموں کشمیر کی جنتا نے، جموں کشمیر کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے ہمیشہ فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر پاکستان کا مقابلہ کیا ہے، چین کا مقابلہ کیا. ہمارے جو سورس، میں چیف منسٹر رہا، ہماری جو لسٹ اس طرح کی اسٹیٹوں میں جو بارڈر اسٹیٹ ہے، اور ایک نہیں 2 دیشوں کے ساتھ، وہاں جب تک آپ کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں، جب تک وہاں کے لوگ آپ کو خبر نہیں دیں گے، جب آپ کے لوگ وہاں کی ہائیڈ آؤٹس نہیں بتا دیں گے، چاہے 1000 سال آپ لڑتے رہے، آپ کہیں نہیں پہنچیں گے. افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، نہیں ان کو پتا چلتا، لیکن یہاں ہم ہر لڑائی میں کامیاب کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہمارے لوگ جو نیشنلسٹ لوگ تھے، جو ہندوستان میں رہنا چاہتے تھے اور ہندوستان کو اپنا دیش مانتے تھے، وہ ہمیشہ ہماری سیکورٹی فورسز، چاہے وہ آرمی ہو، آرمی انٹیلیجنس ہو، وہ آئی بی ہو، وہ سی آئی ڈی ہو یا رو، ان کو خبر دیتی تھی. اور سب سے زیادہ سورس ہمارا کشمیر کے لوگوں کا ہوتا تھا، کیونکہ ان کو جغرافیہ معلوم تھا، ان کو لوگ معلوم تھے. جتنی اچیومنٹس ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ میں کریڈٹ دیتا ہوں کشمیر کے لوگوں نے، جنہوں نے مدد کی ہے فورس کی، آرمی فورسز کی، پیراملٹری فورسز کی اور سیکورٹی پولیس کی. اور یہ وشواس کے ساتھ کہ مہاراجا ہری سنگھ نے ایکارڈ کیا، ایکسیشن کیا ہندوستان کے ساتھ رہنے کے لیے، انہوں نے پاکستان کو چوز نہیں کیا. کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کو اپنا دیش نہیں مانگا، ایک دھرم ہونے کے باوجود انہوں نے ہندوستان کو اپنا دیش مانا، ہندوستان کے سیکولرزم کو مانا، ہندوستان کے ہندو بھائیوں کے ساتھ رہنا قبول کیا، نہ کہ پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ. یہ وشواس تھا. آج آپ نے اس وشواس کو وشواس گھات کیا. جس وشواس کے ساتھ، جس بھروسے کے ساتھ وہ آپ کے پاس آئے تھے اس وقت کے لوگ، ہمارے لیے تو ہم آزاد ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہمیں تو وشواس ہی وشواس. لیکن میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو آج بھی زندہ ہے. انہوں نے جو وشواس کیا تھا یہاں کے، انہوں نے وشواس کیا تھا پنڈت جواہر لال نہرو، انہوں نے وشواس کیا تھا سردار پٹیل پر کہ یہ ہم کو سرکشا دیں گے، ہمارے کلچر کو بگاڑیں گے نہیں، ہماری تاریخ کو، ہماری اتہاس کو ختم نہیں کریں گے، ہمارے اصولوں کو نہیں توڑیں گے، اور ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلیں گے نہیں، ہمارے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. اس لیے انہوں نے شیخ عبداللہ سے لے کر نیچے، موتی لال بیگڑا سے نیچے، افضل بیگ سے نیچے، اور مہاراجا ہری سنگھ، ان کو بھی میں بدائی دیتا ہوں. اور بعد میں ڈاکٹر کرن سنگھ، آج تک ریجنٹ سے لے کر آج تک
انہوں نے کبھی بھی ان کشمیر کے لوگوں نے، عوام لوگوں نے، اور جب جب بھی آواز اٹھی علیحدگی کی تو کشمیر کے لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا. یہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ماری گئی ہے، یہ ہزاروں سینکڑوں آج بیوائیں بنی ہیں، یہ ان ملیٹنٹوں نے ماری یا ان کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے. ہماری فوج بھی ماری گئی، پولیس بھی ماری گئی، سی آر پی. لیکن اتنی قربانیوں کے بعد آج جب جموں کشمیر پورا مین اسٹریم میں تھا، آج جموں کشمیر کی شادیاں پورے دیش میں ہو رہی تھی، انٹر ریلیجن شادیاں ہو رہی تھی، آج جب پورے دیش کے بچے ہندوستان کے میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ کالجز میں، دوسرے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں پڑھتے تھے، اتنا انٹیگریشن پچھلے 20-30 سال میں ہوا. آج آپ نے اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی پھر ایک آدھار شلا رکھی. قانون سے انٹیگریشن نہیں ہوتی ہے، انٹیگریشن دل سے ہوتی ہے. کتنے قانون ہم نے بنائے، اس سے انٹیگریشن نہیں ہوتی. دل مل گئے، کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ دنیا بھر کے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لائے، دل نہیں ملیں گے تو کوئی آپ کو اکٹھے نہیں رکھ سکتا. آج آپ لوگوں نے، میں ایک مسلمان کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بدھ کی بات کرتا ہوں. جموں کشمیر میں ایک سمدائے کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، ایک دھرم کو نہیں ریپرزینٹ کرتا ہوں. میرے لیے سبھی ایک، سب جموں کشمیر اور لداخ کے لوگ. یہ جموں کشمیر آپ کو معلوم ہے وہ اتنا مذاق جموں کشمیر کے ساتھ آپ نے کیا. 47 سے لے کر مہاراجا ہری سنگھ کنگ، 47 کے بعد دا پرائم منسٹر آف جموں کشمیر اینڈ صدر ریاست مینز پریزیڈنٹ آف انڈیا، پریزیڈنٹ آف جموں کشمیر. صدر ریاست اردو میں لکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے راشٹرپتی. اور اس پرائم منسٹر کتنے رہے؟ 4 پرائم منسٹر رہے. شیخ عبداللہ 5-6 سال، شیخ عبداللہ کے بعد بخشی غلام محمد، نہیں، شیخ عبداللہ کے بعد شمس الدین، شمس الدین کے بعد اچھا بخشی غلام محمد، اوکے، بخشی غلام محمد 14-15 سال. اور چوتھا پرائم منسٹر غلام محمد صادق. اور غلام محمد صادق کے وقت میں وہ پرائم منسٹر بھی رہے، چیف منسٹر بھی رہے. ہم نے اس کو چینج کیا، راشٹرپتی سے گورنر بن گیا، پرائم منسٹر سے چیف منسٹر بن گیا. تو شروع مہاراجا سے ہوا، پرائم منسٹر اور راشٹرپتی سے ہوا، اور آپ نے لیفٹیننٹ گورنر پہ ختم کیا اس کو. شرم کی بات، شرم کی بات ہے کہ جموں کشمیر کو آپ نے نان اینٹیٹی بنا دیا، ایک لیفٹیننٹ گورنر بنا کر، تاکہ آپ چپراسی بھی یہیں سے بنا لیں، تاکہ آپ کی کلرک کی اپوائنٹمنٹ بھی یہیں سے کرے. کیا ہوتا ہم نے دیکھ رہے ہیں 4 سال سے چیف منسٹر بیچارہ پانڈیچیری کا روز آتا، ایک لیفٹیننٹ گورنر اس کو کام کرنے نہیں دیتا. ہر چیز کے لیے، سانس لینے کے لیے بھی لیفٹیننٹ گورنر کے پاس جانا چاہتا ہے، پانی پینے کے لیے بھی اجازت اس کو لیفٹیننٹ گورنر سے لینا چاہتے. یہ آپ نے قانون لایا جموں کشمیر کے لیے کہ ایک جموں کشمیر جو دنیا میں مانا جاتا تھا، اتہاس کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، کلچر کی وجہ سے، پریٹن کی وجہ سے، ٹورزم کی وجہ سے، لائیے ذرا کل اور پھر دیکھیے کہ حال کیا ہوگا. یہ آسان ہوتا ہے کہنا، اتنی آسانی سے یہ راجنیتی کو مت لے لو. آپ ایک اتہاس بھارت کا بدل رہے ہو، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. پاور کے نشے میں اتنا مت گم ہو جاؤ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ نے ایک اسٹیٹ کو اس کا اتہاس مٹا دیا ہے، مسل دیا. ایک اسٹیٹ سے بنا کر اس کی یونین ٹیریٹری. آپ کو خالی جغرافیہ معلوم ہے،
जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री मालूम, आपको ये मालूम है लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह और कारगिल, आपको ये मालूम है मुस्लिम 52% आबादी शिया मुस्लिम लद्दाख में और बुद्धिस्ट 48, इन 52 में कुछ और भी हमारे धर्म 2-4% है और बुद्धिस्ट में भी कुछ और 2% है, लेकिन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी बिटवीन बुद्धिस्ट। आज से 20 साल पहले ने जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो बुद्धिस्ट स्टेट उसको कहते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत आबादी बढ़ी, अब उल्टा हो गया है, मुस्लिम मेजॉरिटी बन गया है लद्दाख। और बुद्धिस्ट 30 साल पहले से हमारे भाई लेके वो यूनियन टेरिटरी चाहते थे और कारगिल वाले लद्दाख से निकल कर कश्मीर प्रोविंस में आना चाहते हैं। ये किसी को मालूम? ये कारगिल वाले। अरे बस सुनिए, ला मत पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, मैं जिंदा हूं। 91 में मैं यूनियन मिनिस्टर था और कई महीने लेह में हड़ताल चल रही थी हिल काउंसिल की और कारगिल में चल रही थी एंटी हिल काउंसिल की, और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेगोशिएशन करने गया। जो आपका एमपी था अभी पिछले में, वो उसका चेयरमैन था और मेरी पार्टी का लीडर ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर जो अभी आपके डिसॉल्व करने का था, वो उसका जनरल सेक्रेटरी था। उनके फोरम में मैंने पहले मीटिंग की थी और उनसे एग्रीमेंट किया था कई मीटिंगों के बाद कि आप हिल काउंसिल, हम आपको ये नहीं देंगे यूटी, तो हिल काउंसिल पे हमने मनवा लिया था उनको। लेकिन कारगिल वाले तब भी मांग थी, आज भी है, कि हमको लद्दाख से नहीं रहना है, लद्दाख में जगह तो छोड़ नहीं सकते, हमको कारगिल में रहना है। अभी आपने लद्दाख को प्रोविंस का दर्जा दिया, जरा देख लेते 5 मिनट में, अगर आप सिर्फ लेह में उसका कैपिटल रखता, आपको भी मजबूरन में लेह में भी उसका कैपिटल रखना पड़ा और लद्दाख कारगिल में भी रखना पड़ा, इसी मजबूरी में, क्योंकि कारगिल वाले कहते हैं कि हमको कश्मीर के प्रोविंस में ले जाओ। तो ये प्रॉब्लम है, आपको मालूम है, एक यूटी में। अब किसको बनाएंगे चीफ मिनिस्टर? तो आपने वहां के बुद्धिस्ट और वहां के शिया मुस्लिम के बीच में एक नई जंग शुरू कर दी, जो कि हमारा सबसे पीसफुल रीजन था, लद्दाख, जम्मू कश्मीर का लद्दाख। जम्मू और कश्मीर को आपने यूटी किया और उसको चलाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। कितने बुद्धिमान लोग, शेख अब्दुल्ला से लेकर सादिक तक, हमारी बात छोड़िए, ये लोग वहां चीफ मिनिस्टर रहे, वहां की राजनीति से जूझ रहे हैं। तो एक आईएएस ऑफिसर को, ज्वाइंट सेक्रेटरी को या अपनी पार्टी को, किसी व्यक्ति को उठाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाएगा और वो जम्मू कश्मीर के मसले हल करेगा। मैं नहीं सोचता हूं कि आप बड़े मुद्दे, मैं समझता था बड़े बुद्धिमान हैं आप, तो आप सिर्फ हिंदुस्तान पर नहीं हुकूमत करते हो, पूरे विश्व को पर हुकूमत करते हैं। लेकिन इतनी छोटी सी चीज आपको यह समझ में नहीं आया कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर वो चलाएगा। इसलिए मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता, अफसोस आपकी सोच पर है कि क्या हम तो एक नया भारत बनाने वाले हैं, तो पुराने भारत को बिगाड़ दोगे, खत्म कर दोगे, तोड़ फोड़ जोड़, और फिर नया भारत तो बनेगा। इसलिए भारत के इतिहास के साथ, भारत की यकजहती के साथ, अखंडता के साथ, भारत के कल्चर के साथ ये खिलवाड़ मत करिए वोट लेने के लिए। बहुत हो गया। ये भारत के इतिहास में काला धब्बा होगा जिस दिन ये कानून पास होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में और इस नए भारत के इतिहास में ये काला धब्बा है।
कि आज जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर रहे हैं, आज 35A खत्म कर रहे हैं, आज आप डिलिमिटेशन उनकी मर्जी के बगैर स्टेट को तोड़ के डिलिमिटेशन कर रहे हैं, और इस तरह से हिंदुस्तान के नक्शे से वो कश्मीर जो नारा चलता था, आप कहते हैं 47 में जब बाहर से लोग आए थे पाकिस्तान से, तो कश्मीर में नारा चलता था, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। आज उन हजारों बहनों ने, भाइयों ने, नौजवानों ने जिस खून से सींचा था, आज उस खून को आपने अपने पांव तले रोंद दिया है और आपने वो इतिहास मिटा दिया है। मैं भारत का इतिहास और हिंदुस्तान के लोग जो अच्छी सोच रखने वाले हैं, जिनकी सोच सिर्फ वोट पर नहीं होती है, जिनकी सोच देश के लिए होती है, देश के उत्थान के लिए होती है, देश की यकजहती के लिए होती है, देश की सलामती के लिए होती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए जिनकी सोच देश भर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों की है, वो कभी भी आपके इस काले कानून को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे आप मेजॉरिटी से, आप अपनी ताकत के बलबूते से कानून लाएंगे, लेकिन इसको लोगों के दिलों में उतारने में आप ना सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री